بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم جناب ولی عہد و وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب، السلام علیکم۔ میں سید محمد ساجد حسین آپ سے ایک عام گنہگار مسلمان اور ایک عام شہری کی حیثیت سے مخاطب ہوں، اور آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ میری تمام گفتگو کو آپ بذات خود پوری توجہ اور غور سے سنیے، کیونکہ میں دور حاضر کے حساب سے دنیا کے 8ویں عجوبے کے تعمیراتی منصوبے کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میرے علم میں ہے کہ آپ ایک انتہائی مصروف زندگی گزار رہی ہیں، البتہ میں جو آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بھی عوامی فلاح و بہبود کے ہر پہلو سے آپ کی عوام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل اور تاریخ ساز منصوبہ ہے۔ میں یہ منصوبہ ولی عہد دبئی شہزادہ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم صاحب کے سامنے بھی رکھ چکا ہوں، نیز میں دنیا کے معروف و مستند ترین آرکیٹیکٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں تاکہ ان کو منصوبہ کی تفصیلات سے متعلق مطمئن کرنے کے بعد آپ کی طرف آ سکوں۔ محترم جناب ولی عہد و وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب، میں نہ تو کسی ایسی عمارت کا تصور ذہن میں لیے بیٹھا ہوں جو مذہبی حوالے سے نمایاں ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی عمارت خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مبارک اور بابرکت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہم کوئی پہاڑ کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ طاقت اللہ بزرگ و برتر کی ہے۔ میں تو صرف ایک ایسی عمارت کے ڈیزائن کی بات کر رہا ہوں جو کہ دنیاوی نفع کے اعتبار سے دنیا کا 8واں عجوبہ کہلائے گی انشاءاللہ، جس کے اندر وقت کی 2 اکائیاں زیر گردش ہوں گی۔ ہاں، البتہ اللہ بزرگ و برتر کے حضور یہ دعا ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ و وسیلہ سے اللہ بزرگ و برتر اس عمارت کو حقوق العباد کے باب میں قبول فرما کر اجر عطا فرما دے، آمین۔ یہاں میں اپنی ایک پوشیدہ نیت و خواہش کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں جو کہ عرصہ دراز سے دل و جان میں ہے، کہ اللہ بزرگ و برتر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے توفیق عطا فرمائے کہ میں تمام آداب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر 3 قیمتی پتھروں موتی، یاقوت اور زمرد سے کر سکوں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے نچلا حصہ خالص ایک ہی موتی سے، اور اس کے اوپر ایک ہی مکمل یاقوت سے، اور اوپری حصہ ایک ہی زمرد سے تراشا گیا ہو، نیز یہ کہ یہ تراش کا عمل کسی اور جگہ پر ہو، اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا کر تینوں حصوں کو ترتیب سے باری باری انتہائی ادب اور خاموشی سے ایسے جوڑ دیا جائے کہ تینوں حصے یکجان ہو جائیں، آمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلا شبہ اللہ بزرگ و برتر جس کسی کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ بزرگ و برتر کے لیے کچھ بھی مشکل و ناممکن نہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں مستقبل قریب میں لیکوان ترکیہ کے مقام پر اپنے تحقیقی مقالے کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اور جو کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے کائنات کے آخری کنارے تک سفر کرنے اور اسے عملی جامہ پہنانے سے متعلق ہے، اور اسی مقالے کو پیش کرنے کے لیے مالی وسائل کا بندوبست کرنے کی غرض سے میں آپ کے سامنے ایک تاریخ ساز تعمیراتی منصوبے کی فیزیبلٹی پیش کرنے جا رہا ہوں۔
اور میرے پاس سوشل میڈیا کے علاوہ آپ سے رابطہ کرنے کا کوئی اور ذریعہ دستیاب نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کیا کہ یہ ایک ایسا تعمیراتی منصوبہ ہے جو کہ دنیا کا 8واں عجوبہ کہلائے گا انشاءاللہ، اور جس کا آغاز ٹرائل سے ہوگا اور کامیابی کی صورت میں بڑے پیمانے پر اس کا آغاز کیا جا سکے گا، اور اس منصوبے کے مندرجات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک ایسی عمارت ہوگی کہ اس عمارت کے اندر کا وقت کائنات کے وقت کی 2 اکائیوں کے درمیان ہوگا، اور جہاں گھڑی درست وقت نہیں بتا پائے گی، اور اس کا تجربہ عمارت کی تکمیل کے بعد مہنگی سے مہنگی اور جدید سے جدید گھڑی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، یہ ایک مخصوص طرح کا ڈیزائن ہوگا، اور ٹرائل کے لیے 150 مربع گز کی عمارت کا ڈیزائن مرتب کیا جائے گا، اور اس ڈیزائن کو مکمل کرنے میں 2 سے 3 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ نمبر 3، بنیادی ڈیزائن اور عمارتی ڈھانچے کا ڈیزائن میں فراہم کروں گا، اور آپ کے معماروں اور انجینئروں کی ٹیم اس ڈیزائن کے تکنیکی پہلوؤں کو دیکھ کر اس کی تعمیر کرے گی، اور تعمیر کے دوران مخصوص پہلوؤں کی نشاندہی میں کروں گا۔ نمبر 4، اس عمارت میں رہنے والے ایک عجیب سکون والی کیفیت میں ہوں گے، اور ان کو توانائی کا احساس ہوگا، اور یہ احساس درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نمبر 5، اور اس عمارت کا رہائشی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عام طبعی بیماریوں جیسا کہ سر درد، نزلہ، زکام اور اعصابی تناؤ سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، جب ٹرائل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ خود جا کر اس تعمیر کردہ عمارت میں اوپر بیان کردہ معاملات کو محسوس کر لیں گے اور دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد ہم بڑے منصوبے پر بات چیت کریں گے، جس میں رہائشی گھر، مسجد، ہسپتال، مارکیٹ وغیرہ شامل ہوں گے۔ نمبر 7، ٹرائل ڈیزائن کے لیے میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، اور تمام مشاورت بغیر معاوضے کے ہوگی۔ نمبر 8، چونکہ ٹرائل عمارت کا حجم چھوٹا ہوگا تو گھڑی میں وقت کی امپرفیکشن اور باقی معاملات بتدریج کچھ دنوں میں 7 سے 8% تک ہی جا سکیں گے، اور جب عمارت اپنے اصل حجم میں تعمیر ہوگی تو یہی پرسنٹیج 50% سے بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جادو کرنے اور کروانے والے دونوں جہنمی ہیں، اور اللہ پاک ہمیں جادو کرنے اور کروانے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اب میں یہاں ذہن میں اٹھنے والے بنیادی سوالات اور ان کے جوابات دیتا چلوں جو کہ درج ذیل ہیں۔ سوال: میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں مستقبل قریب میں وان لیک ترکیہ کے مقام پر اپنے تحقیقی مقالے کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو ایک غرض تو یہ ہے کہ میں جو انسانوں اور جنات کی روشنی کی رفتار سے کائنات کے مختصر راستوں سے سفر کرتے ہوئے کائنات کے آخری کنارے تک پہنچنے کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی حقیقت کو عوام کے سامنے لانا ہے کہ یہ ایک حقیقت پر مبنی بات ہے جو کہ اللہ کے خاص فضل اور کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ساتھ ہی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے مالی وسائل درکار ہے، اور ابھی میری مالی حالت ایسی نہیں کہ میں یہ اخراجات اٹھا سکوں، تو ان مالی وسائل کے بندوبست کے لیے میں یہ فیزیبلٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سوال نمبر 2، میں یہ آپ کو ہی کیوں پیش کر رہا ہوں؟ میں نے آپ کو سوشل میڈیا پر فالو کیا اور آپ کے خیالات جان کر خوشی ہوئی کہ آپ ترقی پسند ہیں اور جدت کو پسند کرتے ہیں اور نئے آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور میں نیوم جیسے تعمیراتی منصوبہ اس
کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخ ساز اور اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہوگا جس کو ایسی قائدانہ صلاحیت کی حامل شخصیت ہی تکمیل تک پہنچا سکتی ہے جو وسائل کے ساتھ جدید سوچ بھی رکھتی ہو، اور اس میں یہ امر بھی مد نظر ہے کہ اس منصوبے کو ریاستی سرپرستی کے بغیر پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ آپ سے رابطہ کیسے ہوگا اور مندرجات کیسے طے ہوں گے؟ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے، تو جو بھی لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں اور وہ اس پیغام کو محترم جناب ولی عہد و وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب کو پہنچا دیں، اور میں زوم یا ٹیم کے ذریعے سے آن لائن میٹنگ کر کے آپ سے تمام معاملات پر بات چیت کر سکتا ہوں۔ میں یہ واضح کر دوں کہ میں آپ کے نمائندوں سے ابتدائی بات چیت کروں گا، پر حتمی معاملات آپ سے ہی طے ہوں گے، اور اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ کی دعوت پر سعودی عرب بھی آ سکتا ہوں۔ یہاں ایک بار پھر یہ وضاحت کر دوں کہ میں ٹرائل کے لیے اس منصوبے کے عوض کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا، البتہ تعمیراتی ماہرین اور دیگر تعمیراتی اخراجات آپ ہی برداشت کریں گے۔ ٹرائل کی کامیابی کے بعد بڑے پیمانے پر منصوبے کے لیے میں اپنا معاوضہ آپ سے طے کروں گا، کیونکہ یہ ملک اور عوام کے لیے ایک نہایت ہی نفع بخش منصوبہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں میں ایک مختصر سی بات مزید آپ سے کرتا چلوں کہ آپ میری تمام پیش کی گئی فیزیبلٹی کو، جو کہ آپ سے براہ راست رابطے یا آپ کے نمائندوں کی موجودگی یا آپ کی طرف سے مقرر کردہ آرکیٹیکٹس ماہرین کی ٹیم کی موجودگی میں ہی آپ سے ہو سکتی ہے، اس دوران آپ جب تمام میری گفتگو سن لیں اور اس کا تقابلی جائزہ آپ کی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے آرکیٹیکٹس کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کی جو منصوبہ نیوم سٹی کا ہے اس کے ساتھ میری بیان کردہ فیزیبلٹی اور منصوبے کو اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ ضرور کیجئے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا پیشگی شکریہ، اور آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ والسلام، سید محمد ساجد حسین۔